ہٹتے نہیں گئے. نہیں استاد جی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق چار یار. نعرہ حیدری بھی مارو. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دولت کمانا اس کے لیے محنت چاہیے. ایسا ہی ہے آدمی جب دولت کماتا ہے نا, اسکول رن پہ جاتے ہیں, صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے. یہ مثالیں چن کے میری پریکٹیکل لائف میں دیکھی ہوئی, اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسکول رن کے لیے جانا ہے, رات کو جلدی محفل بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ دوست, کہتے ہیں بھاگنا ہے, صبح اسکول رن کے لیے اٹھنا ہے. جو جاب پہ جانے والے لوگ ہیں, انجینئر ہیں, وہ صبح جاب کے لیے بھاگنا ہے, محنت کرتے ہیں تاکہ دولت کمائیں, مال و دولت حاصل ہو. ڈاکٹر ہاسپٹل کے لیے بھاگتا ہے. ٹیک اوے والے جو ہوتے ہیں وہ رات کو بہت لیٹ آتے ہیں کیونکہ دولت کمانا ہے, مال کمانا ہے, اس پہ ٹائم لگے گا. جب دنیا کا مال بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا تو اللہ کا قرب بغیر محنت کے کیسے مل سکتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب دنیا کا مال بغیر محنت کے نہیں حاصل ہو سکتا, وہ اور ہیں جو کہتے ہیں, ایک ساتھی مجھے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریے, ایک جگہ کام پھنسا ہوا ہے, اللہ کرے وہ جلدی حاصل ہو جائے. وہ اتنی داڑھی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے, لاٹری ڈالی ہے, دعا کرو مل ہی جائے. میں کہا تیرا بھی اللہ ہدایت ہی دے. میں کہا لاٹری کے لیے وہ چنگے بولتے ہیں, مولیوں کو دعاؤں کرانے کو ساتھ. تو مال محنت سے حاصل ہوتا ہے, اسی طرح اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے اس کے لیے بھی محنت ہے. سخت سردی لگی ہو نا, آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہیٹر کے قریب بیٹھا ہو, جیسے میرے کچھ بھائی بیٹھے ہیں, ہیٹر کے قریب ہوں ماشاءاللہ. تو جتنا ہیٹر کے قریب ہوتا ہے آدمی اتنا وہ ریلیکس ہوتا ہے, کمفرٹیبل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سکون جسم کو ملتا ہے. اے اللہ ہم نے روح کو تسکین پہنچانی ہے. کوئی ہیٹر اس سخت سردی میں یا گناہ کی گرمی والے ماحول میں کوئی ٹھنڈک اے اللہ کیسے ملے؟ کہا یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا, یہ جہاں ایمان والے آپس میں بیٹھے ہو, اجتماعی صورت ہو, ایسی مجلسوں میں اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, گھر میں کھڑے ہوتے ہیں, اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد, اللہ ہم سب جمع کا صیغہ ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بندہ اکیلے کھڑا ہے اور ذکر کر رہا ہے ہم کدھر ہے؟ اکیلے کھڑے ہو, باقی لوگ کدھر ہے؟ کہا یہاں اجتماعی کیفیت کا بیان دیا. اللہ نے یہ سورہ فاتحہ کی آیتیں میں نے پڑھی ہے اور الحمدللہ سب کو یاد ہی ہوں گی, سب کو یاد ہے الحمدللہ. اجتماعی کیفیت کیوں بیان کی ہے؟ کہا ہمارے سجدے اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے حضور پیش کر سکے. مالک اجتماعی کیفیت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہماری نظر غوث اعظم پہ جاتی ہے, ہماری نظر داتا صاحب پہ جاتی ہے, ہماری نظر اللہ کے ولیوں پر جاتی ہے, صلحاء پر جاتی ہے, عابدین پر جاتی ہے. مالک میری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ تیرے حضور پیش کر سکیں. اے اللہ ہم کا ذکر کر کے, اجتماعی صورت کا ذکر کر کے, اے اللہ میری عبادت کو نہ دیکھنا, ان کے صدقے میرے بھی سجدے قبول فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا کوئی میوے کی وہ بڑا سا ایک پیکٹ ہو, میوہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ایک دو دانے اس میں خراب ہیں, تو جب وہ بیچتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سارے ہی بیچو, وہ خراب دانے بھی نکل جاتے ہیں. ہماری کیفیت وہی ہے. تو یہ جو ہم بیٹھتے ہیں اجتماعی صورت میں عبادت کی نیت کے ساتھ, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے آگے کی منزلیں آسان فرما اور دنیا میں ہم پر رحمت نازل فرما. آخری سپیچ ہے امان صدیق کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم محفل کے اختتام کی طرف جائیں گے. میں ملتمس ہوں امان صدیق سے کہ وہ آئے اور اپنی حاضری پیش فرمائے.